بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق سچا ہو اگر تو۔ سن 1990 کی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، عصر کا وقت ہے۔ مسجد کے وسیع صحن میں ماربل کے ٹھنڈے فرش پر ایک طرف کونے میں ایک بزرگ بیٹھے اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ انہیں کچھ خبر ہی نہیں کون مسجد میں آ رہا ہے، کون جا رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ وہ بس خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھ دعا کی صورت میں اٹھائے رب کریم سے سرگوشیاں کرنے میں مصروف ہیں۔ آج تیسرا روزہ ہو گیا لیکن ان بزرگ کی کیفیت میں کوئی فرق نہ آیا۔ اذان ہوتی تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھتے اور پھر اسی طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے خالق سے باتیں کرنے لگ جاتے۔ سحری میں جو کچھ مل جاتا شکر الحمدللہ کہہ کر کھا لیتے، روزہ کی نیت کر لیتے اور اس مسجد میں اذان مغرب دینا تو ان بزرگ کی ذمہ داری تھی۔ اللہ اللہ کیا پرسوز، کیا خوش الحان آواز تھی ان کی، کیا سوز تھا، سنتے جاؤ بس سنتے جاؤ اور روتے جاؤ۔ آج بھی اذان مغرب دینے کے بعد وہ افطار کر کے نماز پڑھنے کے بعد اسی طرح معمول کے مطابق کونے میں جا کر بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ ہوا میں دعا کی صورت میں اٹھائے ہوئے تھے اور خود روتے جا رہے تھے، کہتے جا رہے تھے اے اللہ اتنی لمبی جدائی، اتنی لمبی جدائی، میرے پروردگار یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اللہ یا میرے اللہ میں یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح روتے جاتے، مستقل آنے جانے والے دیکھ کر گزر رہے ہیں، کبھی کوئی ہلکی سی نظر ڈال کر گزر جاتا تو کبھی کوئی کچھ سیکنڈ رک کر دیکھنے لگتا اور ان کی دعا کی قبولیت کی دعا کرنے لگتا۔ اتنی دیر میں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، لوگ جوک در جوک تراویح اور نماز کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اسی وقت ایک خوش لباس شخص مسجد میں داخل ہوا، خوبصورت چہرہ، پینٹ کوٹ پہنا ہوا، ہاتھ میں بریف کیس اٹھائے، چہرے سے پریشانی چھلک رہی تھی۔ آتے ساتھ فوراً بریف کیس دیوار کے ساتھ رکھا اور خود وہاں کھڑے نمازیوں کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گیا۔ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نہ جانے کتنی ہی دیر تک کیا مانگتا رہا۔ کافی دیر کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیر کر گھٹنوں پر زور دیتا ہوا اٹھنے ہی لگا تھا، یکدم اس کی نگاہ کونے میں چپ چاپ بند آنکھوں کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ان بارش بزرگ پر پڑی۔ ان کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ اٹھا اور ان بزرگ کے پاس جا کر دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے قریب بیٹھنے سے بھی ان بزرگ کے عمل میں کوئی فرق نہیں آیا، یوں لگتا تھا جیسے انہیں باہر کی دنیا سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ اس نوجوان نے آہستہ سے بابا جی کو متوجہ کرنا چاہا۔ بابا جی نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ بھلا اس وقت کون ان کے معاملات میں یوں مداخلت کر رہا ہے۔ آنکھ کھولنے پر سامنے نوجوان کو بیٹھا پایا تو مسکرا کر سلام کیا، مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، جس سے اس نوجوان نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ تھام لیا۔ کیسے ہو برخوردار، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ جی میرا نام ابراہیم ہے، میں ایک سلسلے میں بہت پریشان ہوں۔ پریشانی اتنی سخت ہے کہ راتوں کو نیند تک نہیں آتی۔ ابھی بس یہاں سے اٹھتے ہوئے میرا دل خود بخود آپ کی جانب کھینچے چلا آیا کہ اللہ والے لگتے ہیں، آپ سے دعا کے لیے کہہ دوں، شاید آپ کے اٹھے ہاتھوں کی لاج اللہ کریم اس مبارک ماہ میں رکھ لے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور ان بزرگ کی طرف پر امید نظروں سے دیکھنے لگا۔ دیکھو میرے بچے، میں خود بہت بڑا گنہگار ہوں، میری دعا واقعی قبول ہوتی ہوگی یا نہیں یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا۔ بہتر نہیں میرا بیٹا کہ آپ خود دعا کرو اپنے لیے۔ جتنا بندہ خود اپنے لیے دعا کرتا ہے اتنا ہی رب جلدی اپنے اس بندے کی دعا سنتا ہے۔ جی میں جانتا ہوں بابا جی، خوب دعا بھی کرتا ہوں، ابھی بس جی میں پتہ نہیں کیا سمائی کہ دل نے چاہا کہ آپ سے دعا کا کہوں اور میں فوراً آپ کے پاس چلا آیا۔ اچھا بچے میں دعا کروں گا، ضرور کروں گا انشاءاللہ، لیکن کیا تم سے ایک التجا کر سکتا ہوں؟ بزرگ نے بے بسی سے کہا۔ نوجوان جی کہہ کر سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ یوں نہ سمجھنا کہ میرے دل میں کوئی لالچ ہے یا کوئی طمع ہے، نہ بیٹے، لیکن تم جانتے ہو جدائی موت سے زیادہ سخت ہوتی ہے، تو کیا میں اس مبارک ماہ میں یہ امید رکھوں کہ تم میرا وسیلہ بنو گے مجھے وہاں بھیجنے کے جہاں کی جدائی سے میری روح تڑپ رہی ہے۔ اتنا کہہ کر ان بارش بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نوجوان ابھی پوری بات سمجھنے سے قاصر تھا، سوچنے لگا تھا کہ آخر وہ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ بیٹا جب تک ہڈیوں میں دم خم تھا خود طواف کیا، خود مدینہ پاک کو دیکھا،
اب جدائی لمبی جدائی آ گئی، درمیان میں دم خم بھی نہیں رہا، ہمت بھی جواب دے گئی اور صحت بھی، کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں، کوئی اولاد نہیں۔ آخر محبوب کے در پر جاؤں تو کیسے جاؤں؟ سچ کہا ہے جدائی موت سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بارش بزرگ زاروں قطار رونے لگے، دہڑی بھیگ گئی۔ کب اس نوجوان کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ انشاءاللہ آپ ضرور جائیں گے، بھروسہ رکھیں اللہ پر اور مجھ گناہگار پر۔ آنسوؤں پر ضبط کر کے فقط اتنا جملہ وہ کہہ سکا، سلام کر کے رخصتی لی اور چلا گیا۔ پھر پوری رات ان بزرگ کی ہچکیاں تھیں اور دعائیں تھیں۔ سحری کے بعد صبح فجر تک یہی عالم رہا، روتے جاتے مانگتے جاتے۔ ہمارا کام مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، دینا تو بس اس رب کریم کا کام ہے۔ صبح ہوئی، یہ کیسی خوشبو پھیلی تھی فضا میں، پرندے بھی چہک رہے تھے۔ آخر معاملہ کیا تھا؟ سارا عالم حسین لگ رہا تھا۔ کیا دعا قبول کر لی گئی تھی؟ جدائی ہٹا لی گئی تھی؟ لیکن یہ سب تو بس اللہ جانتا تھا۔ 7واں روزہ تھا، آج 2 دن ہوئے۔ اس نوجوان کو کچھ پتہ نہ تھا، لیکن اس بارش بزرگ نے بس اس کا دامن پکڑ لیا تھا جو کبھی اپنے بندے سے اپنا دامن نہیں چھڑواتا اور نہ کبھی دھتکارتا ہے۔ تراویح کے بعد سر جھکائے وہ تسبیح پڑھنے میں مشغول تھے کہ اس پکار پر چونک اٹھے، بابا جی، بابا جی۔ یوں ہی سر اٹھایا، سامنے اس نوجوان کو بیٹھا پایا، خوشی سے تمتماتا چہرہ اور یہ پرسکون آواز، ضرور کسی خوشخبری کی آمد ہے۔ نوجوان نے فرط جذبات میں بابا جی کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بابا جی، آپ کی دعا کام کر گئی، میرا برسوں کا رکا کام وہ مشکل آپ کی دعا کی بدولت اللہ پاک نے حل کر دی۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ میرا دل یوں ہی نہیں کھینچا تھا اس دن آپ کی جانب۔ شدت جذبات سے نوجوان کے الفاظ گڈمڈ ہو رہے تھے۔ ارے برخوردار، آرام سے سکون سے بیٹھو۔ یہ دعا کس کی قبول ہوئی، میری یا پھر تمہاری؟ یہ تو رب جانتا ہے، لیکن اس کا مجھے مکمل خراج نہ دو۔ بچے، کیا پتہ تمہاری دعا کی شدت اللہ کو پسند آ گئی ہو۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے بچے۔ اللہ کریم ہے، وہ یقیناً ہر اٹھے ہاتھ کی لاج ضرور رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر بابا جی نے اس کی پیٹھ پر پیار بھری تھپکی دی۔ بابا جی، مجھے یقین ہے مجھے گناہگار کے لیے اٹھے آپ کے ہاتھوں کی رب نے لاج رکھ لی ہے۔ اچھا چلیں، اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے، مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ وہ نوجوان تو یہ جملہ کہہ کر جواب کے لیے بابا جی کو دیکھنے لگا، جبکہ بابا جی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بچے، میں نے تو بس یوں ہی اس دن جدائی کی تڑپ سے تھک کر کہہ دیا تھا۔ تم تکلف نہ کرو، بس دعا کرو، وہی بہت ہے میرے لیے۔ بابا جی، آپ کو بلاوا آ گیا ہے، وہاں سے جہاں سے نام پکارا جائے تو جانا پڑتا ہے۔ اٹھے، مجھے پاسپورٹ لا دیں۔ اور بابا جی روتے جاتے سجدے میں چلے گئے۔ اٹھے تو کہتے جاتے، یا اللہ، تو جانتا ہے میری حالت، میرے دل کی حالت۔ اے کریم، اپنے کرم کے مطابق اس نوجوان کو اجر عطا کرنا، آمین۔ اس نوجوان کو گلے لگایا، زاروں قطار روتے اس بزرگ وجود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، خود اس کے آنسو بھی چھلک اٹھے۔ کافی ضبط کے بعد بابا جی اس سے بات کرنے کے قابل ہوئے۔ میری آنکھیں سبز گنبد کی جدائی سہ سہ کر اپنی بینائی کھو رہی تھیں۔ طواف کعبہ کرتے ہوئے لبیک کہنے کی آرزو دل میں مرنے لگی تھی۔ میرے بچے، میں کیسے تمہارا شکر ادا کروں، کیسے اس رب کا شکر بجا لاؤں کہ اس نے مجھ گناہگار کے لیے وسیلہ بنا دیا، میرے اشکوں کی سن لی۔ دعا کرتا ہوں مولا تم پر اپنا کرم ہمیشہ بنائے رکھے۔ یہ ایک سید کی دعا ہے تمہارے لیے دل سے۔ نوجوان یہ داستان عشق اور انتظار سن کر آبدیدہ ہو گیا۔ پاسپورٹ وغیرہ لے کر وہ نوجوان رخصت ہو گیا۔ 8ویں روزے کی سحری تھی۔ بزرگ روتے جاتے، شکر ادا کرتے جاتے۔ خوشی ایسی تھی کہ ڈر تھا کہ کہیں سبز گنبد کے دیدار سے پہلے، کالی کملی کی دید سے پہلے موت نہ آ لپکے۔ دوسرے دن اذان مغرب دینے کے بعد مائک سے نعت کی آواز ابھری۔ اشک چاندی کی تھال میں چھن چھن کر کے گر رہے تھے، اور اسی طرح روتے روتے وہ بزرگ اپنا پسندیدہ کلام پڑھ رہے تھے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں ہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ آواز میں رقت اتنی تھی، مسجد میں بیٹھی ہر زیرو کی آنکھ نم ضرور ہوئی ہوگی۔ آج 15ویں روزے کا سورج طلوع ہوا۔ گنبد خضرا والے سرکار کا بلاوا آ گیا تھا۔ لبیک کہنے کے لیے، طواف کعبہ کرنے کے لیے رب نے انہیں پکار لیا تھا۔ سو احرام باندھے وہ بزرگ اس نوجوان کے ساتھ طیبہ روانہ ہو گئے۔ میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ کیا نور کی برسات ہو رہی تھی ان کے پیارے چہرے سے،
جدائی کے طویل سال مٹ رہے تھے، زبان اس نوجوان کے لیے ہر دم دعا کرتی جاتی۔ اس نوجوان نے اپنا عہد پورا کیا۔ ان کے دل کی شدت دیکھتے ہوئے رب نے کیا وسیلہ بنایا۔ کیا شان ہے میرے سوہنے رب کی، وہ جب چاہتا ہے، جب کہتا ہے کن تو سب ہو جاتا ہے۔ معجزے بھی ہو جاتے ہیں۔ جدائی کی تڑپ اور کملی والے کا عشق سچا تھا، سو ان کے لیے بھی رب نے معجزہ کر دیا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔